پھر کیا گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہے؟ نہیں، مگر دیر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے مبہم جواب پر وہ مسکرا دیا۔ لڑکیوں کے معاملے میں سب والدین ایک سی سوچ رکھتے ہیں۔ ہمیں کسی کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ اور وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ 7:48۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا کہ فنکشن کی وجہ سے وہ لیٹ گھر پہنچی تھی، مگر تب اس کی فرینڈز ساتھ ہوتی تھی اور نہ ہی رانگ نمبر جیسا کوئی مسئلہ تھا۔ رانگ نمبر جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ کوئی یونیورسٹی میں سے ہے، اس کے ذہن میں اندیشوں کے سائے بڑھنے لگے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر والوں سے مل کر خود انہیں ساری تفصیل بتا کر جاؤں گا۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر حوصلہ دینے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے گھر والوں کو مجھ پر اعتماد ہے، لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ یہ بات اس نے سعدیہ اور نائلہ کو شروع میں سرسری طور پر بتائی تھی، لیکن ان کے انجوائمنٹ اسٹائل میں دلچسپی لینے پر یہ کہہ کر کے یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بات ختم کر دی تھی۔ لیکن کیا؟ کاشف نے متجسس ہو کر دلچسپی لی۔ کچھ عرصے سے کوئی فون کر کے تنگ کر رہا ہے اور اس قدر ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ ہنا امی یا بھابھی اٹھائیں تو میرا نام لے کر مجھے بلانے کو کہتا ہے۔ وہ مختصراً بتانے لگی۔ آپ لوگوں نے آبزرویشن لگوائی؟ ہاں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یا تو فون نہ آتا نہیں، اور اگر مختصر سی کال آئے تو پی سی او کا نمبر ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑے بھائی ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں ڈی ای ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کوشش کروں، اور انکار کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں گھر والوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ میرے خیال میں آپ کسی سے ذکر مت کریں، اس بات کو محکمے کے چند متعلقہ لوگوں تک رہنے دیں۔ میں بھائی سے کہہ کے کوشش کروں گا کہ ایک دو سے زیادہ لوگوں کو انوالو نہ ہوں، اور پتہ نہیں کیوں اسے یقین ہونے لگا کہ یہ بندہ اسے اس مسئلے سے ضرور نجات دلا دے گا۔ میں اس خبیث انسان کا وہ حشر کروں گی کہ یاد کرے گا۔ وہ دل میں اس سے انتقام کے منصوبے بنانے لگی۔ کاشف کو خدا حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف پلٹی تو نظر بالکنی میں کھڑے نعمان بھائی اور اون پر پڑی۔ فاصلے کے باوجود نعمان بھائی کی شک زدہ نگاہوں میں غصے کا دہکتا الاؤ اور چہرے پر غضب واضح تھا۔ اس کا دل یکبارگی خوف سے دھڑکنے لگا، جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں نعمان بھائی کیا سمجھ رہے تھے۔ گیٹ سے اندر قدم رکھا تو جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ سامنے برآمدے میں بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ سبھی موجود تھے۔ تائی امی، نوین بھابھی، لقمان، ہنا اور وسوسوں اندیشوں میں گھری ماں، جن کا سارا خون تائی امی کی زہر میں بجھی ہمدردی اور آنے والی رسوائی کے خوف نے نچوڑ لیا تھا۔ ابھی وضاحت کر کے سارا معاملہ صاف کر دیتی ہوں۔ اس نے اعصاب کو مضبوط کر کے اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی اور چشم تصور سے اماں کو پودینے اور الائچی کا قہوہ پلاتے اور سر دباتے دیکھا، لیکن یہ فقط ایک پل کا تصور تھا۔ چشمے زدن میں اماں آگے بڑھیں اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کہاں گئی تھی تم؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ کون تھا وہ؟ اماں، اس نے بولنا چاہا۔ بدبخت، تجھے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ آیا؟ یہ صلہ دیا ہے تو نے لاڈ پیار کا، بھروسے کا، بھائیوں کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، باپ کو جیتے جی مار ڈالا۔ اماں، وہ اماں کی باتوں سے شدید حیرت اور صدمے کی شکار ہوئی۔ اماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں یونیورسٹی گئی تھی، پھر اب اور کتنا جھوٹ بولے گی اور کتنی خاک ڈالے گی ہمارے سر میں؟ اماں کی آواز پست ہو گئی۔ دل کا درد آنسو بن کر بہنے لگا۔ میں تو خود حیران رہ گئی تھی اسے وہاں اسٹور پر گاڑی میں آتا دیکھ کر۔ میرے سامنے وہ لڑکا اترا اور ڈبوں والی بوتلیں لے کر گیا۔ کچھ نہ پوچھو وہ وقت کیسا تھا۔ اون کو جس طرح میں نے قابو کیا مجھے پتا ہے۔ آئے باپ اور چچا میں فرق ہی کتنا ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت سب میں سانجھ ہوتی ہے۔ اب گھر کی بیٹیاں یوں رات کو عزت اچھالتی پھریں، جوان خون کہاں برداشت کرتا ہے؟ لیکن میں نے کہا تم جوش میں مت آؤ، غیرت میں کچھ کر بیٹھو تو تمہارا نقصان الگ اٹھانا پڑے۔ اور اس پر بھائی بھابھی کا اعتراض کہ تم لوگوں نے خوامخواہ ہمیں بدنام کیا۔ ہمارا کام جا کے انہیں خبردار کرنا ہے، باقی ان کے گھر کا معاملہ ہے۔
खुद संभाल लेंगे। ताई अम्मी ने अब तक कोई 20 बार सुनाई जाने वाली दास्तान फिर दोहराई। नुमान भाई और ऑन भी नीचे उतर आए। अम्मा ये झूठ है, गलत है, आप लोग मेरी बात तो सुने। उसने अपनी सफाई में बोलना चाहा, मगर ताई अम्मी की तेज आवाज उसकी आवाज पर गालिब आ गई। ए लो बीबी, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमें हमारे मुंह पर झूठा कह रही है। ये लुकमान से क्या कहोगी, जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी से होके आया है? और वो जो तुम्हारी सहेलियां फोन पर फोन करके पूछ रही हैं कि यूनिवर्सिटी से तो कब की गायब है, घर नहीं पहुंची। खैर से हम तो झूठे हैं। चलो ऑन, हम यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आए। नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। ताई अम्मी, नुमान भाई ने रोकना चाहा। बस बेटा, अब चलते हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम। अब पता चला ऑन की किस्मत अच्छी थी। वाकई अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अच्छा भाभी, अल्लाह आपको और सुभान भाई को हौसला अता फरमाए। ताई अम्मी तेल छिड़कती बेटे को लेकर चलती बनी। अम्मा, इससे कहे मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना मैं। और अम्मा बेटे के तेवर देखकर अपना गुस्सा भूल गई। उसका बाजू पकड़ा और खींचते हुए उसके कमरे में बिस्तर पर ला पटका। खबरदार, अभी बाहर मत निकलना। अम्मा ने जाते हुए दरवाजा बंद करने से पहले नसीहत आमेज वार्निंग दी। फिर देखते ही देखते सारे मामलात तय पा गए। उसका 20 साला साबका साफ शफाफ रिकॉर्ड महज शक की बुनियाद पर बगैर तहकीक के नजरअंदाज कर दिया गया। उसके पाक दामन पर सबको कीचड़ नजर आने लगा। उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था, सिवाय हिना के, जिसे कुछ सुने बगैर अभी भी उसके किरदार की मजबूती और पाक दामनी का यकीन था। लेकिन उसकी राय की कोई हैसियत नहीं थी। उसने अगले दिन बताया, अभी काशिफ के घर वाले आए थे। अम्मा ने तो बात बनाकर इनकार करना चाहा, लेकिन नवीन भाभी ने उनकी बहुत बेइज्जती की है। वो शरीफ लोग थे, चाहते तो उल्टा इल्जाम धरकर जा सकते थे, मगर खामोशी से चले गए। अब तो सबको पक्का यकीन हो गया है कि फोन पर तंग करने वाला यही शख्स था। और यकीन कैसे ना होता, पाला ताई अम्मी और नवीन भाभी जैसे शातिर लोगों से पड़ा था। उसे कुछ अरसे से अंदाजा होने लगा था कि नवीन भाभी उसके लिए नेक जज्बात नहीं रखती। हालांकि आजकल बज़ाहिर उसके करीब होने और घुल मिलकर रहने की कोशिश करती हैं। और हिना तो उसे बहुत अरसे से मुतनबा कर रही थी। उस रात बासित रजा सनी से मिलने आया कि बीमार छोड़कर गया था, और फोन पर उसकी सेहतयाबी का इल्म होने के बावजूद देखे बिना तसल्ली नहीं हो रही थी। उस स्याह रात में उसकी किस्मत का फैसला कर दिया गया। घर की इज्जत पर लगने वाले उस स्याह दाग को मिटाने के लिए वो सनी की आड़ में भेंट चढ़ा दी गई। अगली सुबह जब अम्मा ने उसे सबके फैसले से आगाह किया, तो वो पलक झपके बगैर एक टिक अम्मा को देखे चली गई। रात भर जागने और शिद्दत गिरिया से उसकी आंखें सूज कर सुर्ख हो रही थीं। खुद अम्मा की अपनी हालत भी अच्छी नहीं थी। जो कुछ भी था वो उनकी बेटी, उनके बदन का हिस्सा थी। उसके इस तरह उसके इस तरह देखने पर अम्मा के सीने पर पिछाड़े खाने लगा। मेरी बच्ची बेकसूर है। अंदर कोई चलाने लगा अंदर कोई चिल्लाने लगा, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। उनके बस में कुछ नहीं रहा था। बासित मान तो गया है, लेकिन तेरी तरफ से उसकी तसल्ली नहीं हो रही। वो तेरे मुंह से हाँ सुनना चाहता है। तू खुद समझदार है, सारे मामले को समझती है। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। इज्जत तो जो गई सो गई। अब तू ही बाप भाइयों का रहा सहा मान रख सकती है। मैं तो उनका मान रख लूंगी, लेकिन मेरा मान कौन रखेगा? उसने दिल में सोचा और पल की पल में फैसला कर डाला। ठीक है अम्मा, इस तरह आपकी इज्जत बेहाल होती है तो यूं ही सही। मेरी बदनसीब बच्ची। अम्मा ने उसका माथा चूमना चाहा, तो वो एक झटके से पीछे हट गई। अम्मा, छोड़े अब ये बातें। जब सब कुछ छीन लिया है तो ये क्यों दे रही हैं? उसकी आवाज भर्रा गई। जख्म ताजा थे, इसलिए दर्द भी इंतहा का था। एक दो दिन में सब कुछ हो जाए तो अच्छा है। मैं इस घर में इससे ज्यादा नहीं रुकना चाहती। और एक बात और, मैं इस घर से
हमेशा के लिए नाता तोड़ के जाऊंगी। यानी आप मेरे लिए और मैं आप लोगों के लिए मर जाऊंगी। और अगर आप लोगों ने बासित से भी कोई राब्ता रखने की कोशिश की तो मैं बासित को छोड़कर चली जाऊंगी या जहर खा लूंगी। और आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, जो कहती हूँ कर दिखाती हूँ। अम्मा की सिसकियां तेज हो गईं। उसी वक्त बासित अंदर दाखिल हुए और अम्मा को रोता देखकर सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश की। अम्मा, मुझे जुनैरा से बात करनी है। अम्मा दुपट्टे का पल्लू मुंह में दबाती उठकर चली गईं और उसने बासित रजा की बात सुनकर सारे हौसले मुजतमा करके हाँ में जवाब दिया और उसके जाने के बाद दरवाजे की चटखनी चढ़ाकर जमीन पर बैठ गई कि मरने से पहले एक आखिरी बार खुलकर अपनी किस्मत का मातम करना चाहती थी। बारिश में भीगने की वजह से वो पूरा एक हफ्ता शदीद बीमार रही। रात को बासित उसे गर्म दूध के साथ दवाई खिलाने के बाद जब तक वो सो नहीं गई अपने कमरे में नहीं गया। लेकिन सुबह जॉगिंग करने के बाद जब वो उसके कमरे में तबीयत मालूम करने की गर्ज से आया तो बेसुध सोता देखकर तशवीश में मुब्तला हो गया। उस वक्त वो अमूमन कमरे से किचन और किचन से कमरे की तरफ मसरूफ दिखाई देती थी। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। बारिश में भीगना काम दिखा गया था। उसे शदीद टेम्परेचर हो रहा था। सनी उसे देखकर मुंह से आवाजें निकाल रहा था। उसने जरीना को बुलाकर सनी को उसके हवाले किया और कमरे से मेडिकल किट उठा लाया। बासित रजा ने उसके लिए दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर ली थी। रात को वो उसके पास कुर्सी पर बैठकर या सोफे के बाजू पर सर टिकाकर कुछ नींद ले लेता। कोशिश यही होती कि आंख ना लगे। सनी के करवट बदलने की आवाज पर भी वो चौंक उठता कि कहीं जैनी की नींद ना टूट जाए। और अब एक हफ्ते बाद जाके बुखार टूटा था, मगर नकाहत बहुत हो गई थी जिसे बासित दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उस एक हफ्ते ने उसके दिल में से बासित के लिए नाराजगी के जज्बात खत्म कर दिए थे। इससे पहले उसका ख्याल था कि बासित ने मौके से फायदा उठाया है, लेकिन बासित ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां और अपना आप पसोपश डालकर उसके आराम, दवाओं और खुराक का ख्याल रखा था, उसे अपने रवैये से एहसास दिलाया था कि वो उसके लिए सबसे अहम है। सनी की वजह से नहीं, अपनी जात की वजह से, इस मुकद्दस रिश्ते की वजह से जो उनके जो उनमें कायम हो चुका था और हमेशा मोहब्बत, खुलूस और मेहर वफा की बुनियादों पर कायम रहेगा। उसके जज्बे हमेशा सच्चे मोतियों की तरह खरे रहेंगे और वो अपने हाल में कभी माजी की मिलावट नहीं होने देगा। और जुनैरा को भी उसका एहसास होने लगा था। इससे पहले उसका ख्याल था कि बासित ने मौके से फायदा उठाया था, लेकिन बासित ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां और अपना आप पसे पुश डालकर उसके आराम, दवाओं और खुराक का ख्याल रखा था, उसे अपने रवैये से एहसास दिलाया था कि वो उसके लिए कि वो उसके लिए सबसे अहम है। सनी की वजह से नहीं, अपनी जात की वजह से, उस मुकद्दस रिश्ते की वजह से जो उनके दरमियान कायम हो चुका था और हमेशा मोहब्बत, खुलूस और मेहर वफा की बुनियादों पर कायम रहेगा। उसके जज्बे हमेशा सच्चे मोतियों की तरह खरे रहेंगे और वो अपने हाल में कभी माजी की मिलावट नहीं होने देगा। और जुनैरा को भी इसका एहसास होने लगा था। बेशक माजी इतनी आसानी से नहीं भूलता या शायद कभी नहीं भूलता और वो खुद उसकी जिंदा मिसाल थी, लेकिन हाल में जिंदा रहने के लिए माजी से राब्ते काटने पड़ते हैं। हालात से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जिंदगी गुजारने के लिए किसी साथी, किसी सहारे की जरूरत होती है जिससे आप बात करके दिल का बोझ हल्का कर सकें। बासित उसका हाल है और उसे अब अपने हाल से कॉम्प्रोमाइज करना है। सुबह बासित उसका मुकम्मल चेकअप करके उससे मुतमईन होने के बाद हॉस्पिटल रवाना हुआ। जाते जाते ढेर सारी हिदायत दे गया, जिसमें वक्त पर दवा खाने और आराम करने की हिदायत शामिल थीं। बेगम साहिबा, डॉक्टर साहब का फोन है। वो सोकर उठी तो जरीना कॉर्डलेस हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुई। जुनैरा ने अपने कमरे में कनेक्शन नहीं लगवाया था। हालांकि बासित ने कहा भी था, लेकिन उसने सहूलत से इनकार कर दिया कि वो कोई फोन सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन जब से वो बीमार हुई थी, बासित हॉस्पिटल से अक्सर उसे फोन करता रहता था। इसलिए वो अब सोच रही थी कि यहाँ कनेक्शन लगवा ले। बाज दफा सनी साथ सोया होता था तो उसके उठने पर जाग कर रोना शुरू कर देता था। हेलो, सो रही थी? जी बस अभी सोकर उठी हूँ। गुड।
یعنی میری ہدایات پر عمل کیا ہے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپریشن کر کے فارغ ہوا ہوں، بہت تھکن ہو رہی تھی، پھر تمہاری طرف سے بھی فکر مند تھا، سوچا تم سے بات کر کے تمہاری خیریت معلوم کروں اور تھکن بھی اتار لوں۔ اچھا، وہ فقط یہی کہہ سکی۔ تو تم سو رہی تھیں، کوئی خواب بھی دیکھا کہ نہیں؟ نہیں، خواب دیکھنا چھوڑ چکی ہوں، وہ افسردہ ہو گئی۔ لیکن میں تو اب بھی خواب دیکھتا ہوں، حقیقت پر مبنی سچے خواب، جس میں تم اور سنی ہوتے ہیں۔ وہ سنی جاگ گیا ہے۔ اچھا، آپ کے آنے پر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس کے پاس باسط کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے بہانے سے فون بند کر دیا کہ ابھی زندگی کا یہ موڑ بہت دور تھا۔ فون رکھا ہی تھا کہ پھر بجنے لگا۔ لگتا ہے باسط شرارت کے موڈ میں ہے۔ اس نے 3-4 بیلوں کے بعد اٹینڈ کیا۔ ہیلو زنیرہ، میری بچی، کیا حال ہے؟ دوسری طرف سے اماں کی آواز سن کر وہ بھونچکا رہ گئی۔ اماں، آپ؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بخار اتر گیا کیا؟ ہاں، ضرور بارش میں بھیگی ہوگی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اماں کے سوالوں پر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ صبح فون کیا تھا، پتا چلا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو رہی ہو۔ آپ کو فون کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ وہ کٹھور پن سے بولی۔ کئی دن سے دل بہت گھبرا رہا تھا، کسی صورت چین نہیں پڑ رہا تھا، اور جب فون کیا تو پتا چلا کہ ہفتے بھر سے بیمار ہو۔ اماں کی آواز بھرا گئی اور زلزلے تو اس کے اندر بھی برپا ہو گئے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی ماں تھی، انہوں نے اسے جنم دیا تھا، اس لیے تو اس کی بیماری پر ان کا دل بےتاب و بے قرار ہو گیا تھا۔ لیکن یہ دل اس وقت کہاں تھا جب اس پر تہمت لگائی گئی تھی اور جب اسے گناہگار قرار دے کر اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے فون بند کر کے انگیج کا بٹن دبا دیا۔ کل آپ سرے شام ہی سو گئی؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر باسط نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، کل سنی سویا تو میری بھی آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے بتانا مناسب نہ سمجھا کہ کل اماں کے فون کے بعد اس کا کسی کو دیکھنے یا بات کرنے کو دل نہیں چاہا۔ رات بابا کا فون آیا تھا۔ اچھا، خیریت سے ہیں؟ میرا سلام دینا تھا۔ میں نے بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب رہی ہے تو پریشان ہو گئے، کہہ رہے تھے کل میں خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر اپنی بیٹی کی صحت کے لیے خصوصی دعا مانگوں گا۔ اور زنیرہ کا دل بھر آیا۔ ایک ابا تھے جنہوں نے اس سے محبت و شفقت کا سایہ واپس لے کر اسے حالات کی بھٹی میں دھکیل دیا تھا۔ بابا ہمارے لیے عمرے کے ٹکٹ بھجوا رہے ہیں، 1-2 دن تک پہنچ جائیں گی، تم تیاری کر رکھو۔ میں آج دوست سے کہہ کر پاسپورٹ وغیرہ کی ضروری کاروائی کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ تم نے برا تو نہیں مانا؟ میں نے تم سے پوچھے بغیر بابا کو ہاں کر دی۔ اسے خاموش دیکھ کر باسط نے پوچھا۔ برا ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہی ہوں اللہ میاں کو میری کون سی بات پسند آئی ہے کہ مجھے اپنے گھر کی سعادت بخش رہا ہے۔ اتنے دنوں بعد اتنی بڑی خوشی اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ سنی کو سریلک کھلانے میں منہمک تھی جب کسی نے اندر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہا تو اسے اپنی سماعت و بصارت پر دھوکا ہونے لگا۔ لقمان چہرے پر محبت کے دیپ جلائے کچھ جھیپا جھیپا سا ششو پنج کی کیفیت میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور حیران تو وہ بھی رہ گئی تھی۔ کافی دیر تک کچھ بولنے کا خیال نہ آیا، پھر لقمان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ اس کے سر پر ٹک گیا تو جیسے وہ کسی خواب سے چونکی۔ حیرت، غصے، محبت اور ناراضگی کے جذبات نے اس پر یکبارگی حملہ کیا، پھر ان پر غصہ غالب آنے لگا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اس واقعے کو، وقت کا مرہم ابھی زخموں کو بھرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، اور یہی لقمان اس نے اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، اور تائی امی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا۔ حالانکہ اس کا خیال تھا کہ لقمان اسے سمجھتا ہے، وہ ضرور اس کی حمایت کرے گا، اس کی بے گناہی کا اعتبار کرے گا، چاہے سب اسے غلط سمجھ لیں، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا اور اسے مسلوب کرنے میں سب کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اس کی بے رخی پر ایک لمحہ کو لقمان کا چہرہ تاریک ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کالج ٹرپ کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں،
رہا نہیں گیا، بیگ دوست کے حوالے کیا اور تم سے ملنے چلا آیا۔ تمہیں دیکھنے کو بہت دل اداس ہو رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ بے رخی کے ساتھ طنز بھی شامل ہو گیا۔ یہ وہ زنیرہ تو نہیں ہے؟ لقمان نے افسوس سے سوچا۔ تم ٹھیک ہو زنیرہ؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ بہت ڈھیٹ اور سخت جان ہوں۔ آپ کیا سوچ کے آئے تھے کہ میں یہاں آپ لوگوں کے بغیر رو سسک رہی ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گی آپ جیسے لوگوں سے ملنے کے لیے؟ خام خیالی ہے آپ کی۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہوں۔ آئی ایم سوری۔ میں وقتی طور پر روایتی جذباتیت کا شکار ہو گیا تھا۔ لقمان کا احساس ندامت شدید ہو گیا۔ اب کیا فائدہ؟ کیا سوری کہنے سے وقت کا دھارا پیچھے مڑ جائے گا؟ لیکن ازالہ تو کیا جا سکتا ہے۔ ازالہ؟ وہ تمسخر سے ہنسی کہ آپ نے کوئی ایسا جادو سیکھ لیا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے کھولوں گی تو سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ کیا آپ مجھے میرا ماضی لوٹا دیں گے؟ زنیرہ، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اماں اور ہنا تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ اماں روتی رہتی ہیں تمہارے لیے۔ اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہی تم سب میرے لیے اور میں تم لوگوں کے لیے خود کو مار آئی تھی۔ بلکہ مر تو میں اسی وقت گئی تھی جب تم لوگوں نے مجھ پر الزام دھرا تھا۔ زنیرہ پلیز۔ لقمان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تم کتنی بے حس اور ظالم ہو گئی ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں جانتی ہوں، اور یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ زخموں کو ناسور بننے سے روکنے کے لیے انہیں گرم سلاخوں سے داغنا پڑتا ہے۔ تو کیا تم ہمیں معاف نہیں کرو گی؟ ناراضگی اور معافی کیسی جب میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں؟ پلیز آئندہ میری زندگی میں ماضی کا کوئی پتھر پھینکنے یہاں مت آنا۔ لقمان کے آنسو بہتے دیکھ کر بھی اس کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہم، اس محبت نے اس وقت جوش کیوں نہ مارا؟ اس وقت کیوں یہ اندھی اور بہری ہو گئی تھی؟ چلتا ہوں، سدا خوش رہو، آباد رہو۔ لقمان جانے کو مڑا، پھر دروازے کے پاس رک کر اسے دیکھا، ایک مبہم سی امید کے تحت کہ شاید وہ اسے پکارے گی، مگر وہ یوں ہی بے حس بن کر بیٹھی تھی۔ خدا حافظ۔ وہ آنسو پوچھتا باہر نکل گیا اور زنیرہ کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر اسے روک لے اور گلے لگا کر خوب روئے، اتنا کہ سارے غم، سارے شکوے اور رنجشیں مٹ جائیں، مگر چاہنے کے باوجود اپنی جگہ سے نہ ہل سکی۔ تجھے مناؤں کہ اپنی انا کی بات سنوں؟ الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر۔ سنی کو بھینچ کر وہ بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ آج 2:30 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ اتنی مقدس جگہ پر جانے کا تصور ہی اس پر عجیب سرشاری اور عجز و نیاز کی کیفیت طاری کیے ہوئے تھا۔ وہ خوش بھی تھی اور اداس بھی۔ آج اسے سب بے طرح یاد آ رہے تھے۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا۔ باسط نے اسے وش کیا تھا، مگر اماں ابا اور لقمان ہنا کی یاد نے اسے رلا رلا دیا۔ کتنی رونق ہوتی تھی اس دن۔ اماں ابا اس کا ماتھا چومتے تھے۔ ان دونوں کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ پہلے اسے وش کیا جائے، اور اسی مقابلے میں وہ اس دن صبح ہی صبح اٹھ کر اماں ابا اس کے کمرے کا رخ کرتے۔ شام کو اس کی دوستیں جمع ہوتی، خوب ہلا گلا کیا جاتا، اور اس دن ابا اور نعمان بھائی اس کی اونچی آواز میں ڈیک لگانے پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اس نے باسط کے دیے ہوئے گفٹ پیک کو کھولے بغیر سامان میں رکھ دیا۔ وہاں جا کر دیکھ لوں گی، اس نے سوچا، مگر باسط تھوڑی دیر بعد آن پہنچا۔ آپ نے گفٹ دیکھا؟ نہیں، وقت نہیں ملا، اس نے بہانہ بنایا۔ تو جلدی سے کھولے، میں آتا ہوں۔ اس نے گفٹ اٹھا کر کھولا۔ اندر بہت خوبصورت گرین کلر کے سوٹ پر کورے کا دیدہ زیب کام ہوا تھا۔ ساتھ میں کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، اگر آپ اسے پہنیں گی تو مجھے اور بابا دونوں کو بہت خوشی ہوگی۔ وہ سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ جب اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا تو اس کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ اس کے جذبات کا پاس کرے۔ بڑے عرصے بعد اس نے کوئی شوق لباس پہنا تھا، ورنہ اس کی پسند بہت سادہ اور لائٹ کلر ڈریسز کی ہو گئی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ باسط نے دیکھا تو تعریف کی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پتہ نہیں آج اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ باسط کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو؟ جی ہاں، وعلیکم السلام۔ کسی کاشف کا فون ہے۔
باسط نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون پکڑ لیا۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، بس سب کچھ اچانک ہو گیا۔ جی بس اسی وجہ سے۔ کون؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ پھر؟ اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ انہیں کہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا ہر تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا فائدہ کاشف صاحب؟ میں آپ کی بہت مشکور ہوں، میں تو بھول ہی چکی تھی اس بات کو۔ میرا نہیں خیال تھا کہ میرے بعد بھی آپ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ کبھی اسلام آباد آنا ہو تو ہمارے ہاں ضرور آئیے گا، باسط آپ سے مل کر خوش ہوں گے۔ ارے نہیں، وہ ہنسی۔ ہی از اے ویری نائس پرسن۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر کے باسط کو پکڑا دیا، جو حیران سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ہنستی اچھی لگتی ہو۔ اسے بہت پہلے پڑھی کسی نظم کا مصرع یاد آیا۔ اس نے اسے پہلی بار ہنستے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب شاید رشتے اور انداز نظر کا فرق تھا۔ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز کہہ رہی تھی، جانتے ہیں مجھے رسوائی کے اندھیرے غار میں دھکیلنے والے کون تھے؟ کون؟ اون، تائی امی اور نوین بھابھی۔ کیا؟ باسط حیران رہ گیا۔ اون نے رشتے سے انکار کو اپنی بے عزتی سمجھا۔ شاید کوئی ایموشنل فیلنگز بھی رکھتا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ اس طرح کرنے پر میں بدنام ہو جاؤں گی، اور جب وہ احسان جتا کر رشتہ مانگیں گے تو گھر والے انکار نہیں کریں گے۔ بعد میں تائی امی اور نوین بھی شامل ہو گئی۔ کاشف بتا رہا تھا کہ آبزرویشن سے تو کام نہیں بن سکا۔ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ اب اس کا فون آتا ہے یا نہیں، اور آتا ہے تو کس وقت۔ اس نے پہلے اسی بندے جیسا ڈرامہ کیا اور ساتھ ہی ٹیپ لگا دی۔ شروع میں اسے نوین بھابھی کی اپنی امی کے ساتھ باتوں پر شک گزرا، تو انہوں نے تائی امی کے فون پر بھی ٹیپ لگا دی اور اس بارے میں جو گفتگو ہوئی تھوڑی تھوڑی کر کے ریکارڈ کرتے رہے۔ جب مکمل ثبوت جمع ہو گئے تو رات انہوں نے ابا اور نعمان بھائی کو وہ ثبوت پیش کر دیے۔ پھر؟ باسط نے حیرت سے سنتے ہوئے پوچھا۔ کاشف کو ہنا نے خبر دی ہے، نعمان بھائی نے نوین بھابھی کو طلاق کی وارننگ دے کر گھر سے نکال دیا ہے، اور شرط رکھی ہے کہ وہ اور ان کے گھر والے میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے اور منائے تو وہ انہیں اپنے گھر رکھنے پر آمادہ ہوں گے۔ میں نے کاشف سے کہا ہے کہ ان سے کہنا میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس سب کا کیا فائدہ؟ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اس نے باسط سے اتنی زیادہ بات کی تھی، ورنہ وہی بول لیتا تھا۔ آج وہ سب کی نظروں میں سرخرو ہو کر بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، مگر دل کی اداسی کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی تھی۔ کسی کا کیا گیا؟ دنیا تو اس کی تہ و بالا ہوئی، اسے مجرم ٹھہرا کر اب بری کیا جا رہا تھا، تو اس سارے عمل میں کسی کا ذات کا کچھ نہیں بگڑا تھا، صرف وہی زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ باسط خاموشی سے کھڑا اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے احساسات سمجھتا تھا، مگر اس کی دلجوئی کرنے اور حوصلہ دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر زنیرہ نے کہا۔ سزا دینے کے بجائے معاف کر دینا بہترین عمل ہے۔ میں کسی کو سزا دے رہی ہوں نہ بدلہ لے رہی ہوں، میں جیسے بھی صحیح اب اس گھر میں خود کو ایڈجسٹ کر چکی ہوں۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں ہلچل مچانے کا فائدہ؟ میں اپنے اندر زنیرہ سبحان کو مار کر زنیرہ باسط بنی ہوں، اسے اب مرا ہی رہنے دیں، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ باقی وہ لوگ یا نعمان بھائی کیا کرتے ہیں یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اپنی بات پر جمی ہوئی تھی، اور باسط کے پاس اس کا ساتھ دینے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا پایا تھا کہ وہ لوگ روز فون پر اس کی خیریت پوچھتے ہیں۔ وہ بہت ضدی تھی، اگر یہ گھر یا اسے چھوڑ دیتی تو بے امان ہو جاتی۔ سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا۔ باسط سنی کو اٹھائے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ کیا تیاری رہ گئی ہے بھائی؟ بس چلیں۔ وہ سنی کے فیڈر اور دیگر چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ لائیں، مجھے پکڑا دیں۔ باسط نے بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ارے آپ تو فل ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے ایک طرف سنی اور دوسرے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر مسکرائی۔ کسی ایک کو مجھے پکڑا دیں۔ ارے نہیں، آپ قدم ساتھ ملائیے، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ باسط معنی خیزی سے بولا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔
सिटिंग रूम में रखा बासित का मोबाइल बज रहा था। जैनी, अटेंड करें प्लीज। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से अब्बा ने पूछा। जी, किससे बात करनी है? वो अजनबी बन गई। जुनैरा बेटी, अब्बा की आवाज़ भरा गई। जुनैरा के दिल को कुछ होने लगा। कैसी हो बेटा? उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो रो रहे हैं। जी, रॉन्ग नंबर। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। कल जब उसके आंसुओं ने किसी के दिल पर असर नहीं किया था, तो आज वो क्यों मुतासिर होती? गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रही थी। वो उलझी उलझी बज़ाहिर बाहर की तरफ देख रही थी, मगर नज़र किसी चीज़ पर मुर्तकिज़ नहीं थी। पहले अम्मा का फ़ोन आया और उसने उनकी आहोज़ारी के बावजूद फ़ोन बंद कर दिया था। फिर लुकमान आया और उसकी बेरुखी और बुरे रवैये के बायस रोता हुआ चला गया। हालांकि उस वक्त तक उन्हें काशिफ से हकाइक का इल्म नहीं हुआ था। उन्हें तो शायद ये भी इल्म नहीं था कि कोई उसको बेगुनाह साबित करने की जस्तजू में लगा हुआ है। ये नहीं था कि उन्हें परेशान करके उनका दिल दुखाकर वो मुतमईन हो गई थी, बल्कि उसके अंदर की बेकली और उदासी मजीद बढ़ गई थी। काशिफ के फोन ने जहां उसके सर से ना करदा गुनाह का बोझ उतार दिया था, वहीं उसके दिल पर भारी बोझ आन पड़ा था। नुमान भाई ने गुस्से में भाभी को घर से निकाल दिया था, यानी वो अपना घर तबाह करके उसके साथ की गई ज्यादती का कुफारा अदा करना चाहते थे। और अब घर से निकलते हुए अब्बा का उसे फोन पर पुकारना और रोना। गेंद उसके कोर्ट में थी, उसके इख्तियार में था कि माफ करके सबके दिल जीत ले या अकेले अपनी जीत का जश्न मनाए। मगर उसके पास उस जश्न पर चिरागा करने के लिए खूने जिगर के सिवा कुछ ना था। क्या मैं इतने सारे लोगों का दिल दुखाकर खुश और मुतमईन रह सकूंगी? बदला लेने के बजाय माफ कर देना बेहतरीन अमल है। यही उसके खुदा का हुक्म था और यही फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो उसके इतने प्यारे बंदों के दिल दुखाकर उसके हुक्म से इन्हिराफ कर रही थी, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा नहीं कर रही थी, तो क्या मैं इतनी नाफरमान होकर खुदा के घर में दाखिल होने और रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने के काबिल हूँ? उसने अपना मुहासबा किया। नहीं, उसका रुआं रुआं बोलने लगा। इस्लाम में पहले हुकूकुल इबाद और फिर हुकूकुल अल्लाह अदा करने का हुक्म है। खुदा अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। माँ बाप और बहन भाइयों जैसे प्यारे रिश्तों का दिल दुखाकर वो किस मुंह से अल्लाह के घर में दाखिल होगी? बासित, ड्राइवर से कहें गाड़ी लाहौर की तरफ मोड़ ले। मैं अल्लाह के घर से पहले अपने वालदैन के घर जाना चाहती हूँ। और बासित ने फौरन उसकी हिदायत पर अमल किया कि वापसी का इससे बेहतर लम्हा शायद फिर न आता।